اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس میں سے گزرنا ہے لیکن پانی نہیں پینا، پینا ہے تو 1 کلو بھر سے زیادہ نہیں پینا۔ اب جن لوگوں نے اس بات کو مان لیا، پانی پیے بغیر اس پانی میں سے گزر گئے، یا پیا تو 1 کلو بھر پیا، اس سے زیادہ نہیں پیا، گزر گئے، ان سب کی پیاس کو اللہ پاک نے بجھا دیا، بغیر پانی پیے بجھا دیا۔ اور جنہوں نے یہ سمجھا کہ بھی سخت پیاس لگی ہوئی ہے، پانی موجود ہے، تو پانی پینا شروع کر دیا، اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ ویسے سنا اللہ وغیرہ سے کہ پانی پیتے جاتے تھے، ان کا پیٹ بھرتا جاتا تھا، پھول جاتے تھے، لیکن پیاس اور بڑھتی جاتی تھی۔ اللہ نے پانی میں سے پیاس بجھانے کی صرف ختم کر دی۔ اب پانی پی رہے ہیں لیکن پیاس نہیں بجھ رہی، اور پیٹ پھول گئے، ان کے وہیں پڑے رہ گئے۔ ہاں جی، تو اللہ پاک نے دکھایا کہ پانی پیاس بجھانے میں میرے امر کا محتاج ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ آدمی کھائے پیے نہ، ہاں جی، نہ پانی پیے نہ کھانا کھائے، بھوکا رہے تو مر جاتا ہے۔ ہاں جی، لیکن اللہ پاک بغیر کھائے پیے زندہ رکھنا چاہیں، زندہ رکھنے کے لیے اللہ پاک کھانے پینے کے محتاج نہیں ہے۔ اصحاب کہف کا ہم قصہ سنتے رہتے ہیں کہ 309 سال تک بغیر کھائے پیے اللہ پاک نے زندہ رکھا، نہ انہوں نے کھایا نہ پیا، یہ اللہ نے زندہ رکھا۔ اللہ بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ایسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ میں 40 دن تک، ہم کہتے ہیں سانس لینا، سانس نہیں آئے، ہوا نہیں ہوگی، سانس نہیں آئے گا، آدمی مر جائے گا۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ پاک نے اس کو زندہ رکھ کے دکھا دیا، نہ وہاں ہوا جاتی تھی نہ وہ سانس لے سکتے تھے۔ تو سارے اسباب میں دوستوں کچھ بھی کرنے میں اللہ کے حکم کے محتاج، اور اللہ پاک جو کرنا چاہیں سارے اسباب میں سے کسی کے محتاج نہیں۔ اس کا یقین دل کے اندر آنا۔ سب سے زیادہ آدمی دھوکہ کرتا ہے اپنے کمائی کے نقشوں سے، کہ میں اپنی دکان سے پل رہا ہوں، میری پرورش اپنی دکان سے ہو رہی ہے، میری ملازمت سے میں پل رہا ہوں، ملازمت سے میری پرورش ہو رہی ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہوں، کھیتی باڑی سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ ہاں جی، حالانکہ ہم بار بار اس کا ہمیں تکرار کرایا جاتا ہے کہ رب جو ہے اللہ پاک کی ذات ہے۔ جی، رب پالنے والے کو کہتے ہیں، پرورش کرنے والے کو، ہر قسم کی ضرورتیں پوری کرنے کو۔ جیسے والدین اپنے بچے کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ پاک ہر سارے انسانوں کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے رب جو اللہ پاک کی ذات ہے، اور اس کا بنیادی طور پر یقین دل کے اندر ہو یہ کہ بھی رب جو اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو میں اب اس کا یقین دل کے اندر پیدا کرنا کہ میں اپنی دکان کے وجہ سے نہیں پل رہا، بلکہ اللہ کے پالنے سے پل رہا ہوں۔ میں اپنی کھیتی باڑی سے نہیں پل رہا بلکہ اللہ کے پالنے سے پل رہا ہوں۔ میں اپنی ملازمت سے نہیں پل رہا، مزدوری سے نہیں پل رہا بلکہ اللہ کے پالنے سے پل رہا ہوں۔ پالنے والی اللہ پاک ہے۔ سارے اسباب پالنے والے موجود ہوں، اللہ کی طرف سے ہلاکت کا فیصلہ آ جائے تو ہلاکت آ کے رہے گی، اور سارے اسباب پرورش کے موجود ہوں، اللہ کی طرف سے کوئی پرورش کا اسباب موجود نہ ہو، اللہ پالنا چاہے بغیر اسباب کے پالنے کی قدرت رکھتے ہیں، جس کا یقین دل کے اندر ہو۔ یہ عام طور پر امید ذہن ہے کہ ہم محنت کریں گے، پیسے ملیں گے، اس سے چیزیں آئیں گی، اور چیزیں آئیں گی اس سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ لیکن فرمایا کہ سارے اسباب میں لگنا ہے، سارے اسباب میں اختیار کرنا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ ہم محنت کریں گے تو اللہ پاک چاہیں گے تو پیسے آئیں گے، اللہ پاک چاہیں گے پیسے نہیں آئیں گے۔ پیسے آ گئے تو اللہ پاک چاہیں گے تو اس سے چیزیں ملیں گی، اللہ پاک نہیں چاہیں گے پیسے ہونے کے باوجود چیزیں نہیں ملیں گی، اور چیزیں مل گئی تو اس سے ضرور ہماری حاجت پوری ہوگی نہیں، بلکہ اللہ پاک چاہیں گے تو ہماری حاجت پوری ہوگی۔ چیزیں موجود ہوں، حاجت اللہ پاک نہ چاہیں تو حاجت پوری نہیں ہوگی۔ تو میں دوستوں اس لیے بار بار صحیح یقین کا تذکرہ کرنا کہ یہ یقین دل کے اندر بیٹھ جائے۔ ایسے ہی میرے دوستوں کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ، اس کا بھی یقین دل کے اندر اتارنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی ساری خبریں، آپ جتنی بھی خبریں لے کر آئیں اللہ کی طرف سے لے کر آئیں، حق اور سچ ہے، ان ساری خبروں پر بھی یقین کرنا جتنی خبریں آپ نے آ کر دی۔
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. 24 گھنٹے کیسے گزارنے ہیں، کیا کیا عمل کرنے ہیں، عبادات بھی بتائیں، معاملات بھی بتائیں، گھریلو خوشی کے غمی کے مختلف موقعوں پر کیا کرنا ہے، ساری ترتیب زندگی کی بتائی ہے. تو دل کا یقین، دل کا وجدان یہ بن جائے کہ میری کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں ہے. ہر عمل میں اس میں کامیابی ملے گی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا. اگر میں ایسا عمل کروں گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکل جائے، اس سے نہ دنیا کی کامیابی ملے گی نہ آخرت کی کامیابی ملے گی. دنیا کی بھی آخرت کی کامیابی صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں. اس کا یقین دل کے دل اتارنا ہے. پہلے انبیاء کرام السلام کے زمانے میں ان کے طریقوں میں کامیابی تھی. ہر نبی نے آ کر زندگی گزارنے کے طریقے بتائے اپنی امت کو. لیکن جب آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے. اس کے علاوہ اور کسی طریقے میں کامیابی نہیں، نہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے طریقوں میں، نہ غیر قوموں کے طریقے میں، نہ ہمارے رسم و رواج میں، ہماری برادری کے طریقے سارے کے سارے ناکامی والے ہیں. صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کامیابی والا ہے. اس کا یقین میں دوسرا دل کا دیتا ہے. یہاں تک فرماتے ہیں کہ اب تو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقوں میں بھی کامیابی نہیں ہے. ان کے طریقوں میں کامیابی تھی ان کی یعنی عرصہ نبوت میں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے بعد صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی. یہ واقعہ لکھا نا صحابہ میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے کچھ قرآن کی کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی مل گئیں. اور سارے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ساری کتابوں کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں. انہیں بڑی اچھی لگی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کتنی اچھی باتیں ہیں، یہ آ کر پڑھنا شروع کر دیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ غصے سے سرخ ہونا شروع ہو گیا. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ متوجہ نہیں تھے. اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ بیٹھے تھے پاس. انہوں نے متوجہ کیا کہ عمر دیکھتے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا کیا حال ہو رہا ہے. تو انہوں نے متوجہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت آ جائیں تو ان کی بھی نجات اسی طریقے میں دیکھ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی اس کا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سارے بڑوں میں کامیابیاں. اور آ کر کے چند سوالات کیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جوابات ارشاد فرمائے تھے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کو کہا بھی جاتا ہے حدیث جبرائیل. اسی کے اندر ایک سوال یہ بھی تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ آپ یہ فرمائیں کہ احسان کیا چیز ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ بات پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ بات پیدا ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو بھائی نماز کا صرف پڑھنا نہیں ہے بھائی، نماز کو ہم نے محنت کرتے 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 احسان کے درجے تک لے جانے کی کوشش کرنی. بھائی ہمارا ہدف ہے یہ، بلکہ ہر ایک کے لیے یہ ہدف ہے، ہر مسلمان کے لیے محنت کرتے 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 اس کو احسان کے درجے تک لے کے جانا، جہاں پر انسان کو یہ بات پیدا ہو کہ ہاں میں اللہ اکبر، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، یہ احساس پیدا ہو اس کے اندر. اور بھائی یہ اللہ معاف فرمائے، آج کل ہم جو ہے نا وہ اللہ کی نماز کے اندر اللہ کے دھیان سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ یہ باتیں جو ہے وہ انسان کو کبھی کبھار ایسا خیال آتا ہے کہ بھئی یہ انسان کے بس کی بات بھی ہے کہ نہیں ہے. نہیں بھئی ایسا سوچنا نہیں چاہیے. اللہ پاک نے اور اس کے رسول نے کبھی بھی انسانوں کے اوپر وہ بات نہیں ڈالی جس کی طاقت اور جس کی قدرت انسان کے اندر موجود نہ ہو. انسان کے اندر خود موجود ہے. کہ ہمارے بڑے جو ہے نا اسی بات کی تو شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھی جو ہیں وہ اللہ اکبر وقت لگا کر کے آ جاتے ہیں، چلہ پورا کر کے آ جاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے جیسی نماز چلے سے پہلے پڑھتے ہوئے جاتے ہیں ویسی نماز چلے کے آخر میں پڑھتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں. کوئی ترقی نہیں ہوتی. اللہ معاف فرما دے. بھائی یہ ساری کی ساری 6 صفات کے اندر یہ اللہ اکبر، بھائی نکلنے کے زمانے میں ساری کی ساری صفات کے اوپر محنت کرنی ہے اور ساری کی ساری صفات کے اندر ہمیں ترقی کرنی ہے. بھائی
یہ نہیں ہے کہ ایک کو چھوڑ دیں یا ایک کو اسی بات کی شکایت کرتے ہیں. جیسی نماز چلے سے پہلے پڑھتے ہوئے جاتے ہیں ویسی نماز چلے کے آخر میں پڑھتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. لیکن بھائی دیکھو جن لوگوں نے یعنی صحابہ نے اس کے اوپر محنت کی تھی ان کو اوپر دیکھو کیسے کیسے. اب وقت جو ہے وہ کم ہوتا ہے, میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ رات کو اٹھ کر کے اللہ پاک کو اس کا کلام جو ہے وہ سنا رہے تھے, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے میرے اوپر کوئی بادل سا آ گیا ہے. اگلے دن جا کر کے یہ واقعہ سنایا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فرشتے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. یہ فرشتے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. بھئی آدمی یہاں تک اپنی نماز کو بنا سکتا ہے. اسی طرح ایک صحابی کو رات کو اٹھ کر کے قرآن تلاوت کر رہے تھے. ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے اوپر سے کوئی روشنی آئی ہے اور میرے اوپر آ کر کے کھڑی ہو گئی. اور جب انہوں نے تلاوت بند کی تو وہ روشنیاں اوپر چلی گئی. انہوں نے بھی آ کر کے اپنا واقعہ سنایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باتوں کے ساتھ ایک بات اور بھی بتائی. کہتے میرے صحابی اللہ اکبر ارشاد فرمایا کہ اگر تم صبح تک تلاوت کرتے رہتے تو سارے مدینے والے یہ روشنیاں دیکھ لیتے. سارے مدینے والے روشنیاں دیکھ لیتے. لا الہ الا اللہ. بھائی یہ محنت کرنے کی اللہ اکبر محنت کرنے کی بات ہے بھائی. اخلاص کے ساتھ محنت کرنا کریں گے نا جی. ہاں بھائی اس کے ساتھ ہم نے علم اور ذکر کی محنت کرنی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے براہ راست استفادے کے لیے اللہ پاک کے احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے سے پورا کرنے میں اللہ والا علم حاصل کرنا, اللہ والا علم حاصل کرنا, اور اس بات کی پہچان کرنا کہ اس وقت اللہ پاک مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں. اس وقت اللہ پاک مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں. سارے کا سارا علم بھائی قرآن پاک ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علم چاہتے ہو تو قرآن پاک میں غور اور فکر کرو. اس میں اولین اور آخرین کا علم ہے. تو بھائی قرآن پاک کو سمجھ کر کے پڑھو. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ اکبر. کیونکہ اس کے پڑھنے کا بھی حکم ہے, اس کی تلاوت کا بھی حکم ہے, اور تلاوت کا ایسے جیسے اس کا حق ہوتا ہے. تلاوت ایسی کرو جیسے اس کا حق ہے, اور اس کے اوپر غور اور فکر کرنے کا بھی حکم ہے. ٹھیک ہے نا جی. اللہ اکبر. اس کے اندر جتنی نشانیاں اللہ پاک نے بتائی ہیں آیات اللہ تعالیٰ کی آیات, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں, اسی سے تو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو اور اسی سے انسان کا ایمان بڑھے. اللہ اکبر. تو بھائی علم